السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ نوابی شوق کالا تتر یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب بھائیوں کو سلام، اور میں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم کیانی فرام سانگڑ سندھ۔ آج ہماری ملاقات ایک ایسے استاد سے ہو رہی ہے جن کا نام تقریباً جو ہے نا سب ہی جانتے ہیں، اور ہمارے سانگڑ ایسوسیشن تتر ایسوسیشن کے صدر بھی ہے راجہ جانزید بھائی۔ تو آئیے ان سے شوق کے بارے میں معلومات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ تتر استاد جی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، ٹھیک ٹھاک سب۔ جی استاد جی، آج ہم اپنے چینل کے توسل سے آپ کی طرف آئے ہیں۔ ویسے تو روز ہی تقریباً ملاقات ہوتی ہے اپنی، لیکن یہ ہے کہ آج یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانی ہے جس میں آپ کی مدد جو ہے نا ہمیں درکار ہے۔ جی انشاءاللہ۔ تو استاد جی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس ٹائم سے شوق کر رہے ہیں؟ کتنا ٹائم ہو گیا آپ بھائی کو؟ جان، میں تقریباً ریگولر بیسس پہ 2005 سے میں چکریوں میں جانا شروع ہوا۔ شوق تو اس سے پہلے بھی تھا، تو یہ ہے کہ بچپن سے شوق تھا۔ اس وقت عام طور پہ جنگلی تتر پالا کرتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، سمجھ نہیں تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جی، محنت بھی ہم نے کی، ہمیں لگن تھی شوق سیکھنے کی، اور تتر بازی کا جنون ہمارے شوق یعنی تتر بازی کا جنون اور شوق جو ہے نا وہ ہمارے سمجھو کہ خون میں شامل تھا۔ پھر اس محنت کی وجہ سے اور اچھے استادوں کی مہربانیوں کی وجہ سے الحمدللہ جو ہے ہم کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ماشاءاللہ استاد جی، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور سمجھایا۔ اچھا استاد جی، ایک سوال میرے ذہن میں اور بھی گھوم رہا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے آپ شوقین ہیں اور استاد بھی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا استاد کون تھا؟ جی، میرا پہلا استاد شوق کا وہ استاد جو ہے وہ اپنا جڑا والا کا تھا، مرزا احسان صاحب ان کا نام تھا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آمین جی۔ وہ میرے ساتھ ان کا کافی ٹائم استادی شاگردی والے معاملات رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ اس دنیا میں نہ رہ سکے جی، تو وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ تتر بازی کے لحاظ سے استاد وقار حسین صاحب کونسا شریف والے، ماشاءاللہ یہ میرے استاد ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے ان پہ ناز بھی ہے، مجھے ان پہ فخر ہے۔ پاکستان کے اچھے استاد ہیں، اچھے انسان ہیں جی، تو یہ ایک اچھا، بہت اچھی بات کی استاد جی آپ نے۔ اللہ پاک سب کے استادوں کو سلامت رکھے، اور جن کے استاد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھا استاد جی، آپ کو چکری کا شوق ہے یا گھریلو ڈیرے داری کا شوق ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ، میں چکریوں کا شوق ہے، اور جتنی بھی دوست احباب کے ساتھ مل کے جتنی بھی چکریاں ہوتی ہیں ہمارے ایریا میں یا دور دراز، تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہر میچ ہم نے یعنی موسم گرما میں کوئی اتوار یعنی ہم گھر بیٹھ کے ہم نے نہیں دیکھا، یعنی ہر اتوار بھی ہم چکریاں کھیلتے ہیں نا موسم گرما میں۔ جی، گڈ ہو گیا استاد جی۔ اچھا استاد جی، تتر بازی کا راز کیا ہے؟ دیکھیں جی، تتر بازی کا راز یہ ہے کہ یہ سوال بہت اہم سوال ہے۔ بہت سارے شوقینوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یار جو ہے نا تتر بازی اپنا ایک ایسا کھیل ہے کہ جو استادوں کے ہاتھ میں ایسے گلیاں ہیں کہ جو جس تتر کو دیتے ہیں وہ یعنی نسخہ جات تو وہ تتر آوازیں مارتے ہیں۔ ابھی کچھ یعنی شوقین حضرات جو نئے ہیں، نیو کمرس ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں، کچھ شوقین حضرات یہ سوچتے ہیں کہ استادی وغیرہ کچھ چیز نہیں ہے، تتر جو ہے وہ خود اچھا ہوتا ہے۔ جی، تو تتر اچھا جو ہوتا ہے وہ خود اپنی مرضی سے ہی عام خوراک پہ بھی بول جاتا ہے۔ اصل مین وجہ یہ ہے کہ تتر بازی کا راز یہ ہے کہ 50% تتر اچھا ہوتا ہے، جی 25% تتر کی گھمائی پھرائی اور اس کو مٹیاں آپ نے دینی ہیں، اور اس کے مزاج کے مطابق خوراک اور مزاج کے مطابق اس کو پانی دانہ دینا ہے، اور 25% اس کے مزاج کے مطابق چکری میں جو کھیل پانی لگتا ہے۔ جی یعنی اگر تتر گرم مانتا ہے اس کو گرم لگاؤ گے کھیل پانی، اگر تتر ٹھنڈا کھیل پانی مانتا ہے تو اسے ٹھنڈا لگاؤ گے۔ تو تتر بازی کا راز یہی ہے کہ 50% تتر خود اچھا ہوتا ہے، باقی استاد کی محنت ہوتی ہے، استاد کی اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ ہمارا تتر گرم بولے گا یا ٹھنڈا بولے گا یا معتدل بولے گا۔ بس اس سرکل کے اندر تتر کو رکھ کے استاد بلواتا ہے۔ تتر کی مستیاں دیکھنی پڑتی ہیں، تتر کی مستیاں پوری ہیں یا آیا کہ کچی مستی میں ہے، یا تتر کی بلائی وغیرہ پکی ہے، یہ راز
یہ استاد اس وجہ سے جانتا ہے یہ باتیں کیونکہ اس کا تجربہ ہوتا ہے. جی اس نے تتر پالا ہوتا ہے, وہ بہت عرصے سے تتر بازی کر رہا ہوتا ہے, اس کو باریکی سے ہر چیز کا علم ہوتا ہے. جی تو اس طرح سے اگر ایسا نہ ہو جو لوگ سوچتے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں نا, میں نے پہلے عرض کیا کہ استادوں کے پاس کوئی ایسا جادو ہے جی جو جناب نا استاد لوگ تتر کو دیتے ہیں اور تتر بول پڑتا ہے. میں مانتا ہوں جادو ضرور ہے, مگر اچھا تتر خود اچھا ہوتا ہے. جی اگر ایسا جادو ہو استادوں کے پاس, ٹھیک ہے جی, تو استاد آج پاکستان کی تاریخ میں کتنے کتنے مہنگے تتر بک رہے ہیں. بالکل تتر بکنے کی آج 15 لاکھ روپے تک رقم چلی گئی ہے. بالکل جو تتر بک رہے ہیں 10-15 لاکھ روپے کی رقم میں بک رہے ہیں. جی تو وہ اچھے استاد اور اچھے شوقین ہی لے رہے ہیں. عام انسان تو 10-15 لاکھ نہیں بھر سکتا. بالکل صحیح تو کہا. وہ 10-15 لاکھ اگر بھر رہے ہیں, اگر ایسا کوئی کلیہ ہو کہ جس سے ہر تتر ہی آوازیں مارے, جی تو استاد وہ اپنے تتر کو تو کم از کم دے گا نا. بے شک تو بالکل ایسی اپنے بات ہے. تتر کو وہ چیز دے گا. سستے تتر کیوں نہیں بولتے؟ صحیح. ایک بات یہ ہے, کلیہ صرف اتنا ہے کہ مزاج کو تتر کے مزاج کو استاد سمجھ کے بلاتے ہیں. اچھے تتر ہوتے ہیں جو آوازیں مارتے ہیں. آوازیں مارنے کی صلاحیت تتر کے اندر خود کی ہوتی ہے. بالکل. استاد اس کے اندر صلاحیت نہیں ڈال سکتا. جی. استاد اس کے اندر مستی, اس کی بلائی کو جگا ضرور سکتا ہے. جی اس کو تھوڑا سا اٹھا سکتا ہے. صحیح. تو یہ تتر بازی کا راز. ٹھیک استاد جی, بڑی مہربانی. اچھا استاد جی, آپ یہ بتائیں کہ تتر بازی کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ دیکھیں جی, تتر بازی کی شروعات جو ہے وہ تقریباً ہم نے جو پرانے بزرگ استادوں سے سنا, اور چونکہ ہم اس وقت تو چھوٹے تھے, تتر بازی کی شروعات تقریباً 1980 کی دہائی سے ڈیرہ غازی خان کے علاقے سے ہوئی, جو چکری کی شروعات میں ہے. جی. آپ کو بتا رہا ہوں. جی. تتر بازی کی شروعات تتر بازی اور بٹیر بازی جی. یہ پاک و ہند سے کی جا رہی ہے, مگر اس وقت جو ہے نا جی شوق کیا جا رہا تھا گھریلو طور پہ. جی گھروں میں لوگ تتر پالا کرتے تھے, بٹیر بھی پہلا پالا کرتے تھے. تو بٹیر آج بھی لوگ پالتے ہیں, تتر بھی پالتے ہیں, مگر پھر ظاہر ہے انسان نے اپنی سوچ سے جی باریک ذہنی سے سوچا, تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں دریافت ہوئی. پھر جب 1980 کی دہائی آئی تو پھر یہ تتر بازی دوستی یاری اور مل بیٹھ کے لوگ گپ شپ جب لگاتے تھے تو اپنا تتر ساتھ لے آتے تھے. پھر سارے جتنے بھی دوستوں کے تتر ہوتے تھے وہ ساتھ میں ملا کے رکھ دیتے تھے, بلاتے تھے اکٹھے. تو یہ اصل چکری کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے. جب 10-5 تتر مل بیٹھے ایک جگہ دوستوں نے بلائے, تو پھر وہاں سے ان کو ترکیب آئی کہ کیوں نہ ان کا مقابلہ کروایا جائے, بولیاں گنی جائیں وغیرہ. پھر شروعاتی دنوں میں جو 1980 کی دہائی میں جو چکریوں کی شروعات ہوئی ہے وہ صبح 9 بجے سے شروعات کی جاتی تھی. جی اور 4 سے 5 گنتی کی جاتی تھی. صحیح. اس وقت میں تتر جو ہے وہ 200 سے نیچے آوازیں مارا کرتے تھے. جی. 190, 80, پھر 200 تک آوازیں. پھر اس کے بعد 1990 میں یہ تتر چکری کی جو شروعات ہے 1990 میں یہ سانگڑ میں آئی, اور کنڈیاروں میں 14 اگست کو سندھ میں میچ ہوا کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ چکری جو ہے یہ بڑھتی گئی. پھر اس میں ترمیم ہوئی, کافی چینجنگ ہوئی. ترمیم کس طرح ہوئی کہ اس وقت جو 1980 کی دہائی میں چکری کا شوق تھا, لوگ چکری کرواتے تھے, تو چکری کروانے کے جو راؤنڈ وغیرہ گنتی کا جو راؤنڈ تھا, ٹھیک ہے جی, فائنل راؤنڈ, اس میں گنتی وغیرہ ہر مالک خود اپنی کرتا تھا, اور نہ ہی 5 منٹ کی یعنی کہ جو ہے نا جی 5 منٹ کی کاؤنٹنگ نہیں دی جاتی تھی ریفری کو, کہ جس سے پتہ چل سکے کہ فلاں بندے کا تتر ابھی فرسٹ جا رہا ہے, فلاں کا سیکنڈ, فلاں کا تھرڈ. تو پورا جب 1 گھنٹہ گزرتا تو اس کے بعد ہی رزلٹ اناؤنس ہوتے کہ یہ بندہ جیتا, یہ ہارا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس میں تو جو ہے نا جی غلط 2 نمبری بھی ہو سکتی ہے, دوسرے لفظوں میں کہہ لیں. کیونکہ اگر کوئی بندہ تتر لکھ رہا ہے, کیا پتہ گھنٹے کے بعد کیا. تو پھر یہ تک ترمیم اس میں کی گئی کہ ہر 5 منٹ کی جو ہے نا جی ریفری کو کاؤنٹنگ کروائی جائے. جی. پھر اس کے علاوہ جو ٹنگ کا شوق ہے جی تتر بازی میں, یہ ٹنگ کا شوق بھی اس کی شروعات پاک و ہند سے تھی. اس ٹائم سے ٹنگ کا شوق کیا جا رہا تھا.
مگر اس کی جو شروعات ہے یہ صوبہ سندھ میں چکری کے شوق سے بھی پہلے کی گئی ہے۔ اس کی شروعات اس طرح تھی کہ صبح تتر آمنے سامنے درخت کے ساتھ ٹانگ دیے جاتے تھے، 2 تتر، جی، تو ایک تتر جو ہے دونوں تتر ٹانگ دیے جاتے تھے شام مغرب تک۔ جب دونوں تتر بولنا بند ہو جاتے تھے اندھیرے کی وجہ سے، تو پھر جو ہے دونوں تتروں کو جو ہے وہ درخت سے نکال کے اور دوسرے دن پھر ٹانگے جاتے تھے۔ تو اسی طرح یہ ٹنگ کا جو مقابلہ ہے یہ 3-3 4-4 دن ہوا کرتا تھا۔ صحیح۔ پھر اس میں ترمیم یہ لائی گئی، تبدیلی یہ لائی گئی کہ اس میں ٹنگ کا تتر جو ہے ایک دن ٹانگا، پھر اس میں رات کا جو ہے واہرہ جو ہے، جسے چٹکا واہرہ کہتے ہیں سندھی میں، رات کا واہرہ دیکھا گیا کہ ایک دن کا مقابلہ ہی ہو، پھر رات مغرب کے بعد دن نکال کے تتر جو اگلے تتر کے اوپر بے شک ایک آواز رکھے یا اس سے زیادہ ہو کے بول جائے تو وہ ابھی ٹنگ میں جیتا قرار پاتا ہے۔ تو یہ اس طرح شوق کی ٹھیک استاد جی، بڑی مہربانی۔ بس ابھی یہ ہے کہ پروگرام کا بھی جو بس ابھی اختتام کا ٹائم آ گیا، لیکن یہ ہے کہ آپ نئے شوقینوں کے لیے آج کیا تحفہ لے کے آئے نسخے کی صورت میں؟ دیکھیں جی، تتر بازی کا راز ہے تتر کی مستی۔ جی۔ اگر تتر کی مستی آپ کی بالکل ایکوریٹ ہے، تتر کی اپنی مستی بلائی اور کہہ لیں کہ نظام ہضم اور اس چیز میں تتر بالکل پرفیکٹ ہے، تو تتر میں کہتا ہوں کہ جو جتنی اس میں صلاحیت ہوگی وہ اپنی اچھی آوازیں چکری میں بھی لگائے گا اور گھریلو شوق کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ میں نئے شوقین دوستوں کو آپ کے نوابی سیاہ کالا تتر چینل کی طرف سے گفٹ دینا چاہتا ہوں، ایک مستی والا پانی، جی، جو گرمی کے موسم کا پانی ہے، بلائی کا پانی ہے، جس سے تتر کی مستی بحال ہوتی ہے، اور جناب اس پانی کے بہت ہزاروں فائدے ہیں۔ تو وقت کی کمی کے سبب میں اتنے تو نہیں بتا سکتا، مگر یہ ہے کہ یہ بہت ایک اعلیٰ چیز ہے مستی کے لحاظ سے اور بلائی کے لحاظ سے۔ صحیح۔ پانی کچھ اس طرح ہے کہ اس میں 1 گلاس پانی آپ نے لینا ہے، اس کے اندر 2 تنکے آپ نے زعفران کے ڈالنے ہیں، 2 تنکے زعفران کے 1 گلاس پانی کا 2 ڈھکن آپ نے ارگ گلاب کے ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں گلاب کی پتیاں آپ نے 5 عدد تازہ ڈالنی ہے، 1 سبز الائچی ڈالنی ہے، اور جو ہے یہ آپ نے نر چھہارا 1 چنے برابر ڈالنا ہے، اور سونف جو ہے وہ 1 چٹکی آپ نے ڈالنی ہے۔ یہ سارا پانی جب آپ نے تیار کر لینا ہے، رات کو آپ نے اسے گلاس میں ڈال دینا ہے، صبح اس کو کپڑے وغیرہ میں چھان کے 1 گلاس پانی یہ تیار ہوگا، مزید اس میں آپ نے 1 گلاس پانی اور ملا لینا ہے، یہ ہو جائے گا 2 گلاس پانی۔ 2 گلاس پانی ہو جائے گا، اس کو آپ نے موسم گرما ہو تو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ گرمی یا خشکی نہ ہو، اس لیے یہ 2 دن یہ پانی قابل استعمال رہے گا۔ تو یہ پانی آپ نے 2 گلاس بنا کے 1 گلاس تیار شدہ پانی، اس میں 1 گلاس سادہ پانی، یہ پانی آپ نے تتر کی ڈولی میں ڈال دینا ہے۔ 2 دن یہ آپ نے مستی والا پانی تتر کو دینا ہے، اس سے ہر قسم کی تتر کو انشاءاللہ تتر مستی کے لحاظ سے، بلائی کے لحاظ سے یہ بہت اعلیٰ پانی ہے، میں خود استعمال کرتا ہوں، اور یہ استاد امان اللہ مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، یہ ان کا سمجھو کہ دریافت کیا ہوا پانی ہے، اور پاکستان کے اچھے شوقین یہ پانی اپنے تتر کو بطور مستی استعمال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ استاد جی، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے نسخہ بتایا نئے شوقینوں کے لیے، اور پرانے شوقین بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔